کنگز کالج لندن کے گریجویٹ محمد سمیر، جو کہ I8 مرکز اسلام آباد میں اپنی فارچونر گاڑی میں آم بیچتے ہوئے وائرل ہوئے، انہوں نے میڈیا سے توبہ کر لی۔ کل ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے جس میں کنگز کالج لندن کے گریجویٹ محمد سمیر آم بیچتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس ویڈیو میں وہ بتاتے ہیں کہ میں صبح ایک جاب کرتا ہوں اور سیکنڈ ٹائم یہاں پر آم بیچنے کے لیے I8 مرکز میں آ جاتا ہوں۔ آم کا سیٹ اپ ان کے کوئی دوست کا ہے، وہاں سے وہ آم اٹھاتے ہیں اور یہاں پر وہ سیل آؤٹ کرتے ہیں۔ یہ ویڈیو راتوں رات وائرل ہو جاتی ہے اور تقریباً 2.5 ملین ویوز اس ویڈیو پہ آتے ہیں۔ اس کے بعد ہماری خواہش تھی کہ محمد سمیر کا ایک پراپر انٹرویو کیا جائے، جس میں ان کے لندن کا سفر، لندن سے پاکستان واپسی، صبح کی جاب اور اب یہاں پر آم بیچنے کی کہانی کیا ہے۔ محمد سمیر کے پاس پہنچ کر اور انٹرویو کے ریکویسٹ کرنے کے بعد محمد سمیر کا جواب کچھ یوں تھا کہ اب میں میڈیا پر نہیں آنا چاہتا، اگر میرے آم بکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں بکتے تو بھی ٹھیک ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ آپ انٹرویو نہیں دینا چاہتے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مشہور ہونے کے لیے کر رہا ہے، یعنی فیم لینا چاہتا ہے۔ کچھ لوگ یہ تنقید کر رہے ہیں کہ فارچونر گاڑی میں آم بیچنا، یہ کیوں؟ بھائی کو آم نہیں بیچنے بلکہ ٹائم پاس کرنا ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لندن سے واپس آنے کی بھائی ضرورت کیا تھی۔ انہوں نے کہا کہ جب وہ کومنٹ پڑھے تو میں ڈس ہارٹ ہوا، مجھے کوئی فیم نہیں چاہیے، میں کوئی میڈیا پر نہیں آنا چاہتا، میں میڈیا کے ذریعے اپنے آم بھی نہیں بیچنا چاہتا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ ویڈیو اتنی وائرل ہوگی اور اس کے بعد لوگوں کا رد عمل کچھ اس طرح سے آئے گا، جس پر میں نے انہیں کہا کہ اگر آپ رد عمل دیکھیں تو بہت سارے لوگوں نے آپ کی تعریف بھی کی ہے کہ کنگز کالج لندن سے گریجویٹ ہونے والا لڑکا رزق حلال کما رہا ہے، اور اٹس اے گڈ اینڈ پازیٹیو سائن۔ آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کنگز کالج لندن کے گریجویٹ بھی ہیں، آپ پھر بھی رزق حلال کما سکتے ہیں۔ آپ صبح ایک جاب کر کے سیکنڈ ٹائم دوسری جاب بھی کر سکتے ہیں۔ اٹس اے پازیٹیو سائن اینڈ یو آر کنٹریبیوٹنگ سم تھنگ پازیٹیو ان دا سوسائٹی۔ جس پر انہوں نے کہا کہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن آج سارا دن آفس میں میرا موبائل بجتا رہا۔ کوئی میڈیا والے انٹرویوز کی بات کر رہے تھے، کچھ ایسے ہی فونز آ رہے تھے، جس پر میں نے انہیں کہا کہ بھائی پھر آپ کا نمبر لیک کیسے ہو گیا کہ سارا دن آپ کو فونز آتے رہیں۔ جس پر انہوں نے کہا کہ بھائی ویڈیو میں پیچھے بینر پر میرا نمبر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، وہاں سے لوگوں نے نمبر اٹھایا اور مجھے کالز کرنا شروع کی۔ میں نے پھر اصرار کیا کہ اگر آپ 4 سے 5 منٹ دیتے ہیں جس میں ہم ڈسکس کر لیں کہ لندن سے واپسی، وہاں کی گریجویشن کے بعد کیوں پاکستان کو چوز کیا، کیوں یہاں پہ جاب کر رہے ہیں، what's so special about everything that you are doing، تاکہ سوسائٹی کو ہم کچھ پازیٹیو کنٹریبیوٹ کر سکے۔ آپ کا فیوچر گول کیا ہے، آپ پاکستان کو کیسے دیکھتے ہیں، جاب مارکیٹ کو کیسے دیکھتے ہیں، کمپیئر کیسے کرتے ہیں لندن اینڈ پاکستان، تاکہ ہم ڈیبیٹ کے ذریعے، اچھی گفتگو کے ذریعے یہ تمام تر کہانی جو ہے لوگوں کو سمجھا سکے کہ آخر محمد سمیر فارچونر میں آم کیوں بیچ رہے ہیں۔ جس پر انہوں نے کہا کہ آپ کی بات ٹھیک ہے، اگر آپ میرے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں میں 2 سے 3 گھنٹے آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، ساتھ میں کھانا بھی کھا لیں گے، لیکن ابھی میں آم سیل کر رہا ہوں اور میں اس وقت انٹرویو نہیں دینا چاہتا۔ جب میں آم سیل کروں اس کے بعد بیٹھ کے بات چیت کر لیتے ہیں۔ جس پر میں نے انہیں کہا کہ مجھے کہیں اور کام سے جانا ہے، اگر آپ انٹرویو دیتے ہیں تو ہم اس انٹرویو میں بات کر لیں گے، آپ بعد میں آم سیل کر لینا اینڈ آئی ول گو بیک۔ انہوں نے کہا کہ انٹرویو میں نے نہیں دینا، آف دا ریکارڈ اگر ڈسکشن کرنی ہے سو وی کین ڈو دیٹ۔ اس پر میں نے انہیں کہا کہ آم بیچتے ہوئے آپ کو ٹائم لگے گا اینڈ آئی ہیو ٹو گو بیک، مجھے بھی کچھ کام ہیں جو کرنے ہیں۔ انہوں نے معذرت کی، بڑے ہی خوبصورت انداز میں، بڑے ہی تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے انہوں نے انکار کیا، انہوں نے معذرت کی دل آزاری پر کہ آپ نے ناراض نہیں ہونا بھائی، میں انٹرویو نہیں دینا چاہتا۔ وہاں سے واپسی پر آتے ہوئے بھی وہ پھر آئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی آپ نے ناراض نہیں ہونا۔ اور یہ تمام تر وجوہات تھی جو میں نے آپ کو بتائی دیٹ آئی ایم اوائڈنگ میڈیا، جس پر میں نے کہا کہ اٹس اوکے۔ لیکن اس میں ایک حقیقت ہے ان تمام باتوں میں کہ سوشل میڈیا بہت بے رحم ہے۔ اگر آپ پاکستان کے اندر یا دنیا میں کہیں بھی کچھ پازیٹیو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں تو لوگ آپ پر تنقید کریں گے، لیکن جتنی تنقید ہوتی ہے اتنی تعریف بھی ہوتی ہے۔ تو آپ کی توجہ تعریف پر ہونی چاہیے، تنقید پر نہیں۔ اگر آپ کا اپنا دل اور آپ کا ضمیر مطمئن ہے کہ
جو کام میں کر رہا ہوں وہ میں پازیٹیو کنٹریبیوشن سوسائٹی کو دے رہا ہوں، تو تنقید کرنے والوں کی طرف آپ نے توجہ نہیں دینی۔ اگر تنقید کرنے والوں کی طرف آپ نے توجہ دی تو آپ کنگس کالج لندن کے گریجویٹ ہی کیوں نہ ہو، یہ تمام تر چیزیں آپ کو ڈس ہارٹ کریں گی۔ اس لیے زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے ہمیشہ ان لوگوں پر توجہ دیں جو آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں اور آپ کو آگے بڑھنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں۔